سکینہ نے اپنی بیٹی چندہ کی شادی اکبر سے کر دی۔ اکبر غصے کا تیز تھا، اسے جب غصہ آتا وہ چندہ کو بری طرح سے اپنی بیلٹ سے اور جوتے سے مارتا۔ چندہ روتے ہوئے اپنی ماں کو بتاتی اور کہتی کہ بھائی اختر سے کہو کہ میرے شوہر کو منع کرے، اسے تھوڑا ڈرائے۔ اختر کی بیوی اپنے شوہر کو آگے نہ آنے دیتی کہ اکبر نے اگر غصے میں چندہ کو طلاق دے دی تو تم اس کی طلاق کے ذمہ دار بن جاؤ گے۔ جب اختر نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کا شوہر بھی اس کو مارتا۔ جب بیٹی کو مار پڑی تو اختر کی بیوی روتے ہوئے، میں تو حیران ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ آ کیسے گیا، اختر نے تیسری دفعہ کہا تو سکینہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ یہ بات حقیقت تھی کہ اس کی بیٹی چندہ کے لیے آج جو رشتہ آیا تھا وہ امیر کبیر لوگ تھے، لڑکا بھی خوبصورت، پڑھا لکھا اور اپنے کاروبار کا مالک تھا۔ یوں تو چندہ بھی کسی سے کم نہیں تھی، انتہائی سلیقہ شعار تھی، حسین اتنی کہ جو بھی دیکھتا ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکتا۔ غربت اور باپ کے انتقال کے باوجود چندہ نے کپڑے سلائی کر کر کے اپنے کالج کی فیسیں ادا کی تھیں اور 12ویں تک تعلیم حاصل کر لی تھی، لیکن بھائی نے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی تو سکینہ نے خاموشی سے اس کے رشتے تلاش کرنے شروع کر دیے، اور آج جو رشتہ آیا تھا اسے دیکھ کر تو وہ خود حیران پریشان تھی۔ ارے دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چندہ کے تو بھاگ ہی کھل گئے، اتنا امیر لڑکا ہے، گاڑی دیکھی تھی اس کی، شیشے کی طرح چمک رہی تھی، اپنی چندہ تو راج کرے گی، جلدی سے اسے اپنے گھر کا کرو اور اس کے بعد اپنی بیٹی کا بھی سوچو۔ چندہ کی بھابھی نسرین نے بیزاری بھرے لہجے میں کہا تو اختر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور ایک ہفتے بعد ہی سکینہ کی بیٹی چندہ بیاہ کر اکبر کے گھر چلی آئی۔ چندہ حجلہ عروسی میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا، یہ ناخن پالش کیوں لگائی ہے؟ مجھے سخت زہر لگتی ہے وہ لڑکیاں جو اتنا فیشن کرتی ہیں، اتارو اسے ابھی اور اسی وقت۔ اکبر نے حکم صادر کیا تو چندہ حیران ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چندہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے نکلی ناخن اتار دیے۔ اکبر بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج کے بعد میں تمہیں اتنے زیادہ میک اپ میں نہ دیکھوں، مجھے زیادہ میک اپ کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ تم پڑھنے کالج بھی جایا کرتی تھی، کسی کے ساتھ چکر وکر تو نہیں چلایا ہوا؟ اکبر نے مشکوک لہجے میں کہا تو چندہ کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا، اس نے ایسی باتوں کا تو تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کپ کپاتے لہجے میں اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن اکبر نے آگے بڑھ کر اسے گردن سے دبوچ لیا۔ اگر مجھے کبھی پتا چلا کہ تیرا کسی مرد کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ آنکھیں نکالتے ہوئے اکبر غرا رہا تھا۔ چندہ تھر تھر کانپ رہی تھی، اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اکبر کس مزاج کا انسان ہے۔ اگلی صبح سکینہ اسے ملنے آئی تو چندہ کو بالکل خاموش دیکھ کر حیران رہ گئی، جبکہ نسرین تو آنکھیں پھاڑ کر پورے گھر کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ کس قدر امیر لوگ ہیں یہ! چندہ تیرے تو نصیب جاگ گئے، نہ تیری شکل کسی کام کی ہے اور نہ تجھ میں اتنی عقل ہے، لیکن اللہ نے نہ جانے کیسے تجھے اتنے امیر گھر میں بیاہ دیا۔ شادی کو تیسرا روز تھا، چندہ بے خبر سو رہی تھی جب کسی نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ چندہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، بالوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ سامنے اکبر کھڑا کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں نے رات کو کہا بھی تھا کہ صبح مجھے دفتر جانا ہے، ابھی تک اٹھ کر میرا ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ گھوڑے بیچ کر سو رہی ہے، تجھے آرام کرنے کے لیے تو بیاہ کر نہیں لایا؟ اکبر نے چلا کر کہا اور ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ چندہ کو دے مارا۔ چندہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ رات اس نے دفتر جانے کا بتایا ضرور تھا، لیکن گھر میں کام کاج کرنے والی کئی ماسیاں موجود تھیں۔ چندہ کو اندازہ نہ تھا کہ ناشتہ بھی اس نے بنانا ہے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر سسکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی۔ کچن میں جا کر اس نے جلدی جلدی اکبر کے لیے ناشتہ بنایا اور باہر لے آئی۔ وہ بار بار گھڑی دیکھتے ہوئے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھڑے کھڑے ہی اس نے چائے کی پیالی اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ یہ کیا بنا کر لے آئی ہو؟ اتنی شکر! تمہیں ماں نے کھانا پکانا نہیں سکھایا؟ گرم چائے کی پیالی اس نے زمین پر پٹخی تو چائے چندہ کے ننگے پیروں پر جا گری، ایک سسکی سی اس کے لبوں سے نکلی۔ اکبر بکتا جھکتا گھر سے نکل گیا تھا۔ سامنے ہی صوفے پر اکبر کی ماں بیٹھی تھی، وہ یوں لا تعلق نظر آ رہی تھی جیسے کچھ فرق ہی نہ پڑا ہو۔ چندہ سسکیاں لیتی واپس اپنے کمرے میں چلی آئی۔
تھوڑی دیر کے بعد ساس نے آ کر اسے کمرے سے بھی نکال دیا۔ بی بی اندر کمرے میں سوئی رہے گی تو گھر کے کام کاج کون کرے گا؟ میں نے سارے ملازموں کو نکال دیا ہے۔ اکبر کو ملازموں کے ہاتھ کا پکا کھانا نہیں پسند۔ آج سے کھانا بھی تم پکاؤ گی اور گھر کے کام کاج بھی تم ہی کرو گی، ساس نے کہا اور اطمینان سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چندا اتنے بڑے گھر کو دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ کہاں سے صفائی شروع کروں۔ جیسے تیسے کر کے اس نے گھر کے کام نپٹانے شروع کر دیے۔ صفائی ستھرائی کرتے کرتے ہی اسے دوپہر کے 12 بج گئے۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا۔ چندا نے گھبرا کر موبائل دیکھا، اکبر کی کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کان سے لگایا، دوسری جانب اکبر تھا۔ میں 15 منٹ میں گھر آ رہا ہوں، کھانا تیار ہونا چاہیے۔ اکبر کی بات سنتے ہی چندا کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اس نے تو ابھی تک کھانا پکایا ہی نہیں تھا۔ موبائل وہیں پھینک کر وہ لپک کر کچن میں آئی اور جلدی جلدی کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی۔ لیکن 15 منٹ میں کیا ہو سکتا تھا؟ 15 منٹ کے بعد اکبر کی گاڑی گھر کے باہر رکی۔ وہ اندر چلا آیا۔ سکینہ کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اکبر آتے ہی کرسی پر بیٹھا اور چندا کی جانب دیکھا۔ کھانا کہاں ہے؟ اس کا لہجہ خشک تھا۔ چندا لرز کر رہ گئی۔ وہ میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، اسی لیے کھانا نہیں بنا، بس تھوڑی دیر تک رک جائیں، ابھی بنا کر لے آتی ہوں، چندا نے کہا۔ لیکن اکبر کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا، لیکن وہ کچھ نہ بولا۔ چندا الٹے قدموں کچن میں گئی۔ چولہے پر رکھے کھانے کے نیچے اس نے آنچ مزید تیز کر دی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے 10 منٹ کے بعد کھانا لا کر اکبر کے سامنے میز پر رکھا، جو بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ کھانا سامنے رکھ کر چندا کھڑی ہو گئی تو اکبر نے ایک طائرانہ نگاہ سامنے برتنوں پر ڈالی۔ گرم گرم کھانے میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ شوربے والے سالن کے پیالے کو اکبر نے ہاتھ میں پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے چندا کی جانب اچھال دیا۔ گرم گرم شوربہ چندا کی گردن اور سینے کو جلاتا ہوا اس کے پیروں پر گرا تو ایک زوردار چیخ اس کے لبوں سے نکل گئی۔ اکبر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر چندا کی چٹیا دبوچ لی۔ خبردار، جو منہ سے ایک آواز نکالی، نافرمان عورت! مجھے پہلے ہی شادی کرنے پر اعتراض تھا، لیکن اماں نے کہا کہ غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لاتی ہوں، خوب خدمت کرے گی، لیکن یہ خدمت ہے تیری کہ شوہر کو وقت پر کھانا تک نہیں دے سکتی؟ تو جیسی عورتیں تو جہنم میں جائیں گی۔ اکبر چٹیا کو جھٹکے دیتا ہوا زور زور سے چندا کو تھپڑ مار رہا تھا۔ وہ بیچاری بری طرح سے سسک رہی تھی، کچھ جھلس جانے کی تکلیف اور کچھ اپنے شوہر کے ہاتھوں مار کھانے کی بے یقینی کے ساتھ۔ چندا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اکبر نے اسی پر بس نہ کیا۔ تھپڑ مار مار کر اس کے ہاتھوں میں درد ہونے لگا تو وہ اچانک پلٹا اور اس نے نیچے جھک کر اپنا جوتا اتار لیا اور پے در پے چندا کے سر میں برسانے لگا۔ تو جیسی لڑکیوں کا یہی علاج ہونا چاہیے۔ آزاد خیال عورت شوہر کی خدمت کرتے ہوئے جان جاتی ہے، 2 روٹیاں بناتے ہوئے ہاتھوں میں کیڑے پڑ رہے ہیں۔ اکبر نے نفسیاتی مریضوں کی طرح نہ جانے کیا کچھ بولتا جا رہا تھا۔ چندا کو مار مار کر جب وہ تھک گیا تو اس نے اسے وہیں ایک طرف کو لڑکھا دیا۔ چندا بے حال ہوتے ہوئے وہیں گر پڑی۔ اکبر جیسے آیا تھا ویسے ہی الٹے قدموں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد چندا کے حواس بحال ہوئے تو اسے حیرت ہوئی کہ اتنی لڑائی جھگڑے کے باوجود ساس کمرے سے کیوں نہیں نکلی تھی۔ چندا نے اٹھنا چاہا تھا کہ اس کی نظر اپنی ساس پر پڑی، جو اطمینان سے اپنے کمرے سے نکل کر اس کی جانب آ رہی تھی۔ خبردار، تو نے اس سب کے بارے میں کسی کو بتایا تو؟ شوہر اپنی بیویوں پر غصہ کرتے ہی ہیں، اچھی اور نیک عورتیں انہیں خاموشی سے برداشت کرتی ہیں، چندا کی ساس نے کٹھور دل بنتے ہوئے کہا تو چندا حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ بے درد پڑنے پر والی ضربوں سے اس کے چہرے پر نیل پڑ چکے تھے۔ دایاں ہونٹ پھٹ کر سوج گیا تھا اور کنپٹی سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ سر میں تو اس کی اتنا درد تھا، یوں لگ رہا تھا کہ سارے بال اکھڑ کر ہاتھوں میں آ گئے ہیں۔ چندا نے اپنی 18 سالہ زندگی میں کبھی اتنی تکلیف برداشت نہیں کی تھی۔ وہ الٹے قدموں دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن زیادہ دیر اسے آسانی سے رونے بھی نہ دیا گیا تھا۔ شام ہونے سے پہلے اس کی ساس کمرے میں چلی آئی۔ چل جلدی سے باہر آ، اکبر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، وہ شام کے وقت تازہ کھانا کھاتا ہے، اگر اسے وقت پر کھانا نہیں ملا تو پھر صبح والا حشر کرے گا۔ چندا کی روح تک لرز اٹھی۔ وہ اپنی چوٹوں اور درد کو بھلا کر جلدی سے کمرے سے نکل آئی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ شکر تھا کہ اس بار اکبر کے آنے سے پہلے کھانا تیار ہو گیا تھا۔
اکبر نے جو تازہ اور مہکتا ہوا کھانا اپنے سامنے دیکھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ کھانے کے دوران اس نے 1-2 بار چندا کی تعریف بھی کی۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تو یوں تھا جیسے اس نے چندا کو کوئی تکلیف پہنچائی ہی نہ ہو، لیکن چندا کو تو اس کی شکل سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اپنی امی سے بات کرنی ہے، چندا نے کہا تو اکبر کا مسکراتا چہرہ ایک دم تاریک پڑ گیا۔ اس نے فون نکال کر سکینہ کا نمبر ملا کر چندا کے حوالے کر دیا۔ چندا نے فون کان سے لگایا، وہ چاہتی تھی اکبر وہاں سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ وہ سکینہ کو بتا سکے کہ اکبر نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن اکبر کڑے تیوروں سے اسے گھورتا ہوا اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ چندا نے بامشکل سلام دعا ہی کیا تھا کہ اکبر نے ہاتھ بڑھا کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سکینہ ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ آنٹی، ابھی ہم لوگ باہر کھانا کھانے جا رہے ہیں، پھر میں فری ہو کر آپ کی اس سے بات کرواتا ہوں، اکبر نے میٹھے لہجے میں کہا تو سکینہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ کتنا اچھا داماد ملا ہے جو میری بیٹی کا اس قدر خیال رکھ رہا ہے، اس نے سوچا۔ اکبر فون کاٹ چکا تھا اور اب انگلی اٹھا کر چندا کو دھمکی دے رہا تھا، خبردار جو اپنے گھر والوں میں سے کسی کو بتایا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چندا اکبر کی آنکھوں میں اترتا خون دیکھ کر سہم گئی۔ چند دن تو سکون سے گزرے۔ چندا نے کئی دفعہ اکبر کی منت سماجت کی کہ وہ اسے اس کے میکے جانے دے، لیکن اکبر ایک تشدد پسند انسان تھا، وہ چندا کو خوش ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، اسی لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ شادی کے 1 ہفتے بعد چندا کی پرانی چوٹیں کچھ ٹھیک ہو گئی تھیں۔ اس شام اس نے ڈرتے ڈرتے اکبر کو فون کیا کہ رات کے کھانے کے لیے اسے کیا کھانا ہے۔ اکبر شاید دوسری طرف خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے چندا کی خوب تعریف کی اور اسے کہا کہ آج تو دال چاول کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اسی لیے میرے لیے اچھے سے دال چاول بنانا۔ چندا نے فون رکھ دیا اور خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ دال چاول کی تیاری کرتے ہوئے اس کی ساس نے اسے کئی دفعہ کام بولے، کبھی چائے بنا دو، کبھی دوا دے دو، حالانکہ خود آرام سے وہ لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چندا خاموشی سے اس کے سارے کام کرتی رہی۔ اسے تو اب ان ماں بیٹوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اکبر کا رویہ کبھی تو بہت اچھا ہوتا اور کبھی وہ اتنا غصے میں آ جاتا کہ چندا بیچاری سہم جاتی تھی کہ کس پل اس کا موڈ بدل جائے۔ چندا کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بہت محنت سے دال چاول تیار کیے کیونکہ اکبر کھانے میں معمولی سی غلطی کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ 8 بجے کے قریب اکبر گھر میں داخل ہوا تو مسلسل موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر چندا کی طرف تقریباً پھینکا اور حکم دیا، چائے بنا کر لاؤ۔ چندا خاموشی سے پلٹ گئی۔ چائے بنا کر وہ لے کر آئی تو اکبر ابھی تک موبائل پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کیا کھانا نہیں بنایا جو چائے اٹھا کر لے آئی ہو؟ عقل کہاں ہے تمہاری؟ پہلے کھانا کھاؤں گا یا چائے پیوں گا؟ اس نے غصے سے کہا تو چندا لرز کر رہ گئی۔ کھانا تو تیار ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا چائے لانے کو، اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اکبر خاموشی سے اٹھ کر میز پر جا بیٹھا۔ چندا لپک کر کچن میں گئی اور جلدی سے کھانا گرم کر کے اس کے سامنے لا کر رکھا۔ اکبر نے پلیٹ میں دال نکالی اور ساتھ میں جیسے ہی چندا نے چاولوں کی پلیٹ رکھی وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ چاول بنانے کو کس نے کہا تھا؟ آج دن میں بھی چاول کھائے ہیں، اب رات کے وقت بھی چاول کھا لوں؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے کیا؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میں 2 وقت چاول نہیں کھاتا؟ کیسی بیوی ہو تم؟ اکبر کے چلانے پر چندا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی ساس وہیں پر موجود تھی۔ اس نے کہا، ہے ہی بدبخت اور بدذات لڑکی، اسے خبر ہی نہیں کہ شوہر کا دل کیسے جیتا جاتا ہے۔ جلدی سے جا کچن میں اور روٹی بنا کر لے آ۔ اس نے حکم دیا تو چندا الٹے قدموں کچن میں چلی گئی۔ جلدی جلدی 2 روٹیاں بنا کر وہ لے کر آئی تو اکبر ابھی تک موبائل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ چندا کو آتے دیکھ کر اس نے خود پر سنجیدگی طاری کر لی۔ چندا نے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھیں۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ کھانے کے دوران بھی وہ موبائل دیکھتا جاتا تھا۔ جیسے ہی دوسری روٹی ختم ہوئی اکبر نے تیسری روٹی کے لیے ہاٹ پاٹ میں ہاتھ بڑھایا، مگر چندا نے تو صرف 2 روٹیاں بنائی تھیں۔ اکبر کا پیٹ تو بھر چکا تھا لیکن وہ عادت سے مجبور تھا۔ اچانک اس نے اپنے سامنے کھانے کے برتن اٹھا کر پلٹے اور ایک دم چلانے لگا، چھوٹے گھر کی کم عقل عورت، صرف 2 روٹیاں کیوں بنائی تھیں؟ چندا گھبرا کر اٹھی لیکن اکبر کڑے تیوروں کے ساتھ اپنی بیلٹ کھول رہا تھا۔ آج تجھے صحیح سبق سکھاتا ہوں۔ اس نے بیلٹ کھولی اور پے در پے چندا کے جسم پر برسانے لگا۔ بیلٹ کی ضربیں اس قدر شدید تھیں کہ چندا کو جہاں جہاں پڑتیں اس کے لبوں سے ایک چیخ نکل جاتی۔
وہ معافیاں مانگتی رہی اور اکبر کے آگے ہاتھ جوڑتی رہی، لیکن اکبر کو جیسے کوئی دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ پوری قوت سے چندا پر اپنی موٹی بیلٹ برسانے لگا۔ مار مار کر جب وہ تھک گیا تو ایک طرف کو بیٹھ کر ہانپنے لگا، لیکن چندا کی حالت بری ہو چکی تھی۔ اس کے جسم میں جہاں جہاں بیلٹ کی نوکیں لگی تھیں وہاں وہاں سے خون رس رہا تھا اور جا بجا نیل پڑ چکے تھے۔ اکبر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ اطمینان سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن چندا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور دوپٹے کو خود پر لپیٹتی باہر کی جانب بھاگی۔ اس کے پاس چند روپے بھی نہ تھے، لیکن اکبر کے بڑے سے گھر کو چھوڑتے ہوئے اس نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا۔ اندھا دھند سڑکوں پر بھاگتے ہوئے وہ مسلسل رو رہی تھی۔ رکی وہ تب جب وہ سیدھا اپنی ماں کے چھوٹے سے گھر کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ بجایا تو اندر موجود سکینہ اور اختر چونک گئے۔ اس وقت کون آ گیا؟ سکینہ نے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی چندا کو دیکھ کر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ چندا کی حالت بری تھی، سارا چہرہ نیل اور زخموں سے پر تھا، ہاتھوں سے خون رس رہا تھا۔ اندر آتے ہی وہ سکینہ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اختر اور اس کی بیوی نسرین بھی اندر کو چلے آئے تھے۔ سبھی چندا کو اس حال میں دیکھ کر سب حیران تھے۔ سکینہ تو خود بھی رونے لگی تھی۔ اماں، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ اکبر انسان نہیں جانور ہے، اور وہ بات بات پر مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ چندا اپنے زخم دکھاتے ہوئے بری طرح سے رو رہی تھی۔ سکینہ کا تو دل تڑپ کر رہ گیا، مگر اختر خاموش کھڑا اپنی بہن کو دیکھے جا رہا تھا۔ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اتنی معمولی سی بات پر طلاق تھوڑی نہ کروائی جا سکتی ہے۔ اتنے اونچے گھرانے میں تیری شادی کی ہے اور پہلے ہی بڑی مشکل سے رشتہ ملا تھا، اب طلاق کے بعد کون تجھے پوچھے گا؟ نسرین بولی تو چندا تڑپ اٹھی۔ لیکن میں واپس نہیں جاؤں گی۔ آپ اختر بھائی سے کہیں کہ وہ اکبر سے بات کریں۔ لڑائی جھگڑا تو چلو ٹھیک ہے، لیکن مجھے اس طرح جانوروں کی طرح مارتا کیوں ہے؟ چندا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اختر کبھی بیوی کا چہرہ دیکھتا اور کبھی اپنی ماں اور بہن کا۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ کس طرح ایک شخص نے اس کی بہن کو مارا پیٹا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گھر سے باہر نکلتا اچانک نسرین اس کے سامنے آ گئی۔ ہوش کے ناخن لو، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ وہ میاں بیوی کا آپس کا ذاتی معاملہ ہے، تمہیں بیچ میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری بات پر غصے میں آ کر اکبر نے چندا کو طلاق دے دی تو کل کو تمہاری ماں ہی بولے گی کہ بہن کا گھر اجاڑ دیا۔ نسرین نے غراتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا تو اختر کے قدم زمین پر جم سے گئے۔ سکینہ تڑپ کر اٹھی اور اسے جا کر اس بات کو کرنے دو۔ آخر کیوں چندا کو مارتا ہے؟ چندا میں کوئی کمی تو نہیں؟ سکینہ نے کہا، لیکن نسرین غصے سے پلٹی۔ بس کرو اماں، بجائے بیٹی کا گھر بسانے کے اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی ہو۔ ہم لوگ پہلے ہی نمرہ کی شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اوپر سے اس کو بھی گھر بٹھا لیں گے تو نمرہ کا کوئی رشتہ ہی نہیں آئے گا۔ سب سمجھیں گے جیسی پھوپھی ہے ویسی ہی بھتیجی بھی ہوگی۔ نسرین نے اپنی بیٹی کا ذکر کیا تو سکینہ خاموش ہو گئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو سبھی نے چونک کر مڑ کر دیکھا۔ دروازے پر اکبر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اندر آتے اس نے اونچی آواز میں سلام کیا تو چندا گھبرا کر ماں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ یہ میرا اور میری بیوی کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں چندا پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اسے لے جانے آیا ہوں، اکبر نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ چندا نے گھبرا کر سکینہ کا ہاتھ تھام لیا، لیکن اختر کبھی اپنی جوان بیٹی کو دیکھتا اور کبھی اس سارے معاملے کو۔ آخر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، ہمیں اکبر کی بات مان لینی چاہیے۔ ویسے بھی اکثر شوہر غصہ کر ہی لیتے ہیں۔ چندا کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے، اس نے کوئی بدتمیزی کی ہوگی۔ اختر کی بات پر چندا پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن اختر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اکبر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اپنی بیوی کو لے جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم دونوں جیسے مرضی رہو، اختر نے کہا تو اکبر بھرپور انداز میں مسکرا دیا اور چندا کا ہاتھ تھام کر گھر سے باہر لے آیا۔ باہر اس کی شاندار گاڑی کھڑی تھی، اس میں چندا کو بٹھاتے ہی وہ اس کی جانب پلٹا۔ دیکھا تمہارے بھائی نے کیا کہا، اب تم میری ملکیت ہو، میں تمہارے ساتھ جو مرضی سلوک کروں۔ گھر چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے بھاگنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی سرد آواز پر چندا کانپ کر رہ گئی۔ اسے پتا تھا گھر جا کر وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اور اس نے ایسا ہی کیا۔
گھر آتے ہی اس نے ایک دفعہ پھر بیلٹ، جوتے اور تھپڑوں سے چندا کو مار مار کر لہولہان کر دیا۔ جب وہ مار مار کر تھک گیا تو آرام سے بستر کے کونے پر لیٹ گیا۔ چندا خاموشی سے اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ کیا کہتی؟ آج بھائی سے مدد مانگ کر تو اس نے دیکھ لیا تھا، لیکن بھائی نے تو صاف جواب دے دیا تھا۔ چندا نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ سکینہ اسے فون کرتی بھی تو اب وہ اسے کچھ نہ بتاتی۔ اکبر کا موڈ ایک دن اچھا ہوتا تو اگلے دن وہ اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا۔ چندا خاموشی سے مار کھاتی رہتی۔ اسے یقین تھا اگر اس نے اپنے بھائی کو شکایت لگائی تو ایک دفعہ پھر وہ اسے اپنا گھر بسانے کی ہی ہدایت کرے گا۔ رفتہ رفتہ چندا کی شادی کو 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی۔ اکبر ہر وقت اس پر شک کرتا۔ ایک روز وہ گھر آیا تو اس کے ماتھے پر بل تھے۔ صبح سے تمہارا بھائی فون کیے جا رہا ہے، پتہ نہیں اسے کیا تکلیف ہے، یہ لو اس سے بات کرو۔ اس نے موبائل چندا کے سامنے پٹخا اور خود بھی سامنے بیٹھ گیا۔ اختر کی کال آ رہی تھی۔ چندا نے فون کان سے لگایا تو دوسری جانب اس کا بھائی بڑے خوشگوار انداز میں چندا کو اطلاع دے رہا تھا کہ اس نے اپنی بیٹی نمرا کی شادی طے کر دی ہے۔ بڑے اچھے اور امیر لوگ ہیں، اگلے ہفتے شادی ہے، تم ضرور آنا۔ اختر نے کہا تو اکبر نے اتنا سنتے ہی فون کاٹ دیا اور دائیں بائیں ٹہلنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ چندا کو بے نقد باتیں سناتا رہا، لیکن اسے پتا تھا اگر چندا کو نہیں بھیجے گا تو بات زیادہ بڑھ جائے گی، اسی لیے اس نے چندا کو میکے جانے کی اجازت دے دی۔ چندا میکے آئی تو گھر میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اکبر نے تو اس آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، لیکن چندا نے بھتیجی کی شادی میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سکینہ اسے دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر روتی رہتی، لیکن چندا نے کسی بات کو ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ نمرا کے سسرال والے واقعی امیر لوگ تھے، مگر اس کا دولہا کچھ عجیب سا تھا اور کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ ہال میں نکاح کے فوراً بعد کھانا کھل گیا تھا۔ نمرا کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ چندا بھی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ وہیں پر نسرین اور اختر بھی موجود تھے۔ اچانک نمرا کا دولہا اٹھا اور بولا، کھانا انتہائی بد ذائقہ ہے۔ اس نے ٹیبل پر پڑی ہوئی کھانے کی چیزیں اٹھا کر زمین پر پھینک دیں۔ کہا بھی تھا اماں کو کہ ان 2 کوڑی کے لوگوں میں رشتہ مت کرو، اماں کو تو صرف روپیہ پیسہ بچانے کی پڑی رہتی ہے۔ وہ اتنی اونچی آواز میں چلا رہا تھا کہ سبھی لوگ دنگ رہ گئے۔ اختر تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے داماد کو دیکھ رہا تھا۔ وہ یکدم آگے بڑھا، بیٹا میں تمہارے لیے کسی ہوٹل سے کھانا منگوا دیتا ہوں، اس نے کہا، لیکن اس کے داماد نے اسے زوردار دھکا دیا۔ اوقات دیکھی ہے اپنی، کسی ہوٹل سے کھانا منگوانے والی، یہیں ڈھابے سے دال روٹی منگوا کر میرے سامنے رکھ دو گے، تمہاری جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں نظر آ رہی، اس نے کہا تو اختر بری طرح سے شرمندہ ہو گیا۔ ہال میں جیسے کوئی تماشا سا لگ گیا تھا۔ چندا بھی شرمندہ سی کھڑی تھی۔ اچانک ہی دلہن بنی نمرا اٹھی۔ اسے اپنے باپ کی بے عزتی بالکل برداشت نہ ہوئی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے شوہر سے کہا، ابو کے ساتھ اس طرح بات مت کیجیے، آپ کو جو کھانا ہے بتائیں، وہ لے آئیں گے۔ نمرا نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا دولہا اس کی جانب پلٹا۔ کیا کہا؟ زبان چلاتی ہے؟ اتنے لوگوں کی موجودگی میں مجھے سکھاتی ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی دلہن کا گلا دبوچ لیا۔ سبھی لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ نکاح کو ابھی بامشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا اور ہال میں سب کے سامنے اختر کے داماد نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ اختر تو اپنے سینے کو تھامے ایک جانب کو لڑکتا چلا گیا۔ اس کی بیوی نسرین گھبرا کر آگے بڑھی اور اپنے داماد کو روکنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو میری بیٹی کو، ابھی تو رخصتی بھی نہیں ہوئی اور تم اسے مار رہے ہو، نسرین نے کہا تو اس کے داماد نے ایک زوردار دھکا اسے بھی دے دیا۔ چل ہٹ بڑھیا، ابھی یہ میری ملکیت ہے، میں اس کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک کروں، اگر تم لوگ بیچ میں آئے تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ طلاق کا دھبا کتنا برا ہوتا ہے، پتہ ہے نا؟ وہ زور سے ہنسا۔ سبھی کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کوئی نفسیاتی مریض ہے جس کی جھوٹ بول کر شادی کروا دی گئی ہے۔ چندا ساکت نگاہوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کی بھتیجی کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ نمرا کا دولہا رخصتی کا شور مچا رہا تھا۔ اس کے گھر والے مطمئن انداز میں رخصتی کی تیاریاں کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ دلہن بنی نمرا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبھی اچانک اختر لڑکھڑا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہیں نہیں جائے گی میری بیٹی، ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو۔ میں جانتا ہوں یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، میں نے اپنی بہن کا ساتھ نہ دیا، اس کا شوہر اسے اسی طرح ظالموں کی طرح مارتا پیٹتا تھا،
وہ شکایت لے کر میرے پاس آتی تو اس کی طلاق کے ڈر سے میں خاموش ہو جاتا۔ اگر میں اس کا ساتھ دیتا تو آج میری بیٹی کے ساتھ یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ اختر روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سبھی لوگ دم بخود اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس کا دماغ جھنجھلا گیا۔ اگر میں اسے طلاق دوں گا تو دوبارہ اس سے کون شادی کرے گا؟ بڈھے سوچ لے۔ لیکن اختر فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے بارات میں آئے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور انہوں نے زور دے کر ہال میں ہی لڑکے سے نمرہ کو طلاق دلوا دی۔ وہ لوگ بکتے جھکتے گالیاں دیتے ہوئے ہال سے اپنے گھر چلے گئے۔ اختر اور نسرین بری طرح سے رو رہے تھے۔ اچانک نسرین آگے بڑھی اور اس نے چندا کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ یقیناً یہ تمہاری خاموش آہ ہے جو میری بیٹی کو لگ گئی۔ ہمیں معاف کر دو۔ جو تمہارے ساتھ ہوتا تھا وہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا تو معلوم ہوا کہ کتنی بڑی اذیت ہے۔ نسرین رو رہی تھی۔ چندا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اچانک اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ اکبر خود تو شادی میں نہ آیا تھا، اب فون کر رہا تھا۔ اختر نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور سپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب اکبر نے ایک گالی دے کر کہا، اپنے بھائی کو بول تجھے گھر چھوڑ جائے، میں تیرا نوکر نہیں جو لینے آؤں۔ لیکن جواباً اختر نے اسے زوردار انداز میں مزید بولنے سے روکا۔ خبردار جو میری بہن سے آئندہ اس طرح بات کی، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ تو خود اسے طلاق دے دے، سیدھی طرح طلاق دے دے، ورنہ میں اپنی بہن کو خلا دلوا دوں گا۔ اس کے جسم پر موجود نیل کے نشان بتا دیں گے کہ تو کتنا ظالم ہے۔ اکبر ہکا بکا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ چندا اتنی آسانی سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اختر اور نسرین چندا کو لے کر گھر واپس آ گئے تھے۔ چند ہی دنوں میں دباؤ سے مجبور ہو کر اکبر نے چندا کو طلاق دے دی، مگر چندا بہت خوش تھی۔ اسے یقین تھا ایسے انسان کے ساتھ رہنے کی بجائے طلاق یافتہ ہونے کا دھبا لگوانا ہی بہتر ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک نیک اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی ہو گئی، جہاں گزرتے دن رات نے اسے بتایا کہ اگر دنیا میں اکبر جیسے لوگ ہیں تو اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں۔